تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظیم. محترم بھائی اور دوستو، گزشتہ میثاق انبیاء کے متعلق کچھ باتیں بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں سے، تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا اور یہ وعدہ لیا تھا، ایک قول کے مطابق ہر رسول سے کہ جو کوئی رسول آئے ایک دوسرے کی تصدیق کرے اور اس کی مدد کریں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور دوسرے قول کے مطابق کہ یہ عہد خاص تھا کہ تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جس کے زمانے میں نبی آخر الزمان ہیں وہ ان کی مدد اور نصرت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے. اور جیسا کہ بتلایا تھا کہ یہود نصارہ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا تھا نجران کے نصارہ نے، جیسا کہ گزشتہ تفصیل سے بتلایا کہ یہ نبی تو صرف عربوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، تو اسی لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جس میں بتلا دیا گیا کہ یہ نبی تو تمام کے لیے ہیں، اور یہ وعدہ تو تمام نبیوں سے لیا گیا جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی داخل ہیں. تو ان کی امتی پھر ان کو انکار کا کہاں موقع ہے؟ جب ان کے نبی انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے یہ عہد کیا اور اقرار کیا، تو بدرجہ اولیٰ امتی پر تو فرض بنتا ہے کہ وہ نبی پر ایمان لائیں، نبی آخر الزمان پر. اب ظاہر ہے اس آیت کریمہ میں نبی علیہ السلام کی فضیلت ثابت تو ہو رہی ہے، جیسا کہ پورا تفصیل سے بتلایا جا چکا، اور جیسا کہ یہ بھی بتلایا کہ تمام نبیوں نے یہ خواہش اور تمنا کی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہونے کی اور آپ کا امتی بننے کی، لیکن وہ یہ سعادت حاصل نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کیے جاتے اور اس نعمت کی قدر کی جاتی، اور ایک ایک طریقہ جان کر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بنائی جاتی. اور جیسا کہ آپ اندازہ لگا لیں اس واقعے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک دوست یہودی ہے، جس یہودی دوست نے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت کی کچھ اچھی باتیں لکھ کر دی تھی. تو جا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے دوست ہے یہودی، اس نے مجھے تورات کی اچھی باتیں نکال کر دی ہے جو ورق میں آپ کے پاس لے کر آیا. تو
میں کیا اس کو پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھوں اسے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، اور غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب آپ غصے ہوتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کیا تم بھی اس طرح گمراہ ہونا چاہتے ہو اور سرگرداں ہونا چاہتے ہو جس طرح کہ یہود نصارہ ہو گئے؟ اور پھر آپ نے فرمایا سن لو، اگر موسیٰ بھی آ جاتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کا اتباع کرتے تب بھی گمراہ ہو جاتے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، کوئی معمولی بات تھی، یعنی تورات۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا جو تورات لے کر آئے تھے، چونکہ یہ تحریف شدہ نسخہ تھا، انہوں نے تو رد و بدل کر دیا، سب تحریف کر دی تھی آیتیں وغیرہ، تو آپ نے فرمایا یہ جو تم لے کر آئے ہو تو تحریف شدہ ہے، ان کا تحریف کیا ہوا، رد و بدل کیا ہوا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، اس وقت آپ نے فرمایا تھا تحریف شدہ، تو آج جو تورات اور آج جو انجیل ہے وہ تو بالکل پوری بدل چکی ہے، اپنی اصلی حالت پر بھی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے غضبناک ہو گئے صرف اس بات پر کہ تورات کا جو نسخہ میرے دوست نے دیا ہے جس میں اچھی اچھی باتیں ہیں، کیا میں انہیں پڑھوں؟ اس پر آپ غصہ ہو گئے، اور آپ نے کیا فرمایا کیا تم بھی اس طرح ہونا چاہتے ہو جس طرح یہود نصارہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں؟ اور پھر آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں جو تمہارے حصے میں آیا ہوں، تم پر میری اتباع اور میری اطاعت لازم ہے۔ جب یہ آپ نے دیکھا نا کہ آپ غصے ہو گئے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کیا فرمایا یہی ہمیں بھی چاہیے، یعنی ہمارے سامنے جب نبی کا طریقہ آ جائے اور نبی کا ایک راستہ آ جائے تو نہیں ماحول ایسا ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں گھر والے نہیں مانتے، نہیں ایسا نہیں، تو حضرت عمر بھی تو کچھ کہہ سکتے تھے نا، لیکن وہاں دیکھا کہ غضبناک ہے تو کوئی تعویل، کوئی دلیل، کیوں ایسا، وہ بھی تو تورات ہے، وہ بھی تو موسیٰ پر نازل ہوئی، تو کیوں نہ پڑھوں، ایسا سب کچھ بھی نہیں۔ کیا کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ یہ جواب ہونا چاہیے، یہ ہمارا ہے، کوئی تعویل نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس ایک چیز آ گئی حرف آخر، ہماری کوئی چیز، ہماری کوئی دلیل اور ہماری عقل مندی سب سے اوپر۔ یہ جواب جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ہمارا ہونا چاہیے رضیت باللہ ربا، کہ میں تو راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اور وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر، بس یہ نبی اور رسول ہے، اس پر راضی ہو گیا۔ جب یہ آپ نے کہا نا تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو یہ چیز تھی۔ تو آج جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز پر ہم جو کر رہے ہیں اس پر غصہ آ سکتا ہے، اور تو اس کو ٹھنڈا کرنے والی چیز یہی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ عہد جو لیا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے بعد کیا فرمایا فمن تولا بعد ذلک، اس کے بعد جو کوئی روگردانی کرے گا، عہد پورا نہیں کرے گا، تو فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے نبی جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سے تو عہد کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، وعدے کے خلاف تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو امت کو بتلانا مقصود ہے، امت کو سمجھانا مقصود ہے، اور بالخصوص اہل کتاب کو کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، کہ اگر تم جو ہے نبی، تمہارے نبی جو پیغمبر ہے وہ ایمان لا رہے ہیں اور تم ایمان نہیں لا رہے ہو اس وعدہ کرنے کے بعد جو تمہارے نبی نے کیے، تو پھر تم بھی فاسق لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، نافرمان ہو جاؤ گے، کافر ٹھہرو گے۔ پھر فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کا جو دین ہے پسندیدہ وہ ہے ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول نہیں، کوئی طریقہ، کوئی طور و طریق قابل قبول نہیں، کوئی طور و طریق پسندیدہ نہیں، صرف ایک ہی مذہب اور ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یہ اور بات رہی ہے کہ شریعتیں مختلف رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، حضرت عیسیٰ کی شریعت، حضرت ابراہیم جو شریعت تھی، شریعت مختلف رہی ہے، احکام مختلف رہے ہیں، لیکن اسلام، اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی دعوت دی ہے، یہ تو یکساں رہا ہے۔ تو افغیر دین اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کے مذہب کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کر رہے ہیں؟
جو کہ اسلام ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا مذہب ہے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا؟ اسلم، کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو۔ اسلمت لرب العالمین، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو دین اسلام ہے رب العالمین کا، میں اس پر اس مسلمان میں اس کا فرما بردار ہو گیا، اس کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، اور اس کا دین میں نے قبول کر لیا۔ تو اسلام جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک، اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام تو ابھی 1400 سال پہلے ہی آیا، 1400 سال پہلے آیا، یہ یوں کہا جا رہا ہے نا، 1400 سال پہلے ہی اسلام تو آیا۔ اس سے پہلے تو بت پرستی کی جاتی تھی، مکہ میں بھی بت پرستی کی جاتی تھی، اس لیے یہ بار بار اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی کہ اسلام جو ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اسلام کی شروعات، یعنی گویا دنیا کی شروعات ہی اسلام پر ہے، اور دنیا جب ختم ہوگی تو کوئی مسلمان نہیں ہوگا، تو ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ اسلام کی جو بنیاد شروعات ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہے شریعت کا، نماز کا طریقہ ان میں مختلف تھا، ہمارا مختلف تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نماز، تو جو احکام ہیں ان احکام میں اختلاف ضرور تھا، شریعت ان کے حالات کے مناسب اور ہماری حالت کے مناسب ہمیں احکام دیے گئے ہیں۔ تو افغیر دین اللہ یبغون، تو یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب تلاش کرتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کی مطیع و فرما بردار ہے، اسی کے احکام کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی ہی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ کون؟ وہ لوگ جو کہ آسمانوں میں فرشتے اور دیگر مخلوق، اور اسی طرح زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے، چرند پرند جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کے سب اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ طوعا و کرہا۔ اب کچھ تو وہ لوگ ہیں جو خوشی سے فرما برداری کرنے والے ہیں اور احکام کو ماننے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مجبوراً عمل کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے احکام دو طرح کے ہیں، ایک احکام ہے تکوینی اور دوسرے ہیں تشریعی۔ احکام تشریعی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں نازل کی ان کتابوں پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، اور قضاء و قدر پر، تقدیر پر ایمان لانا، جتنی بھی برا جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ اللہ کی طرف سے، اس پر ایمان لانا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہوئے، یہ تو تشریعی احکام ہیں اور قانون تشریعی ہیں ایک، اور دوسرے جو احکام ہیں تکوینی، مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل پر انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں۔ مثال کے طور پر بیماری کا آنا، اسی طرح کسی کو مال کا مل جانا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے اور مال دے کر مال چھین بھی لیتا ہے۔ اولاد کا دے دینا تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے اور اولاد دے کر کبھی چھین بھی لیتا ہے۔ اسی طرح بیماری کا آنا، ایکسیڈنٹ کا ہو جانا، حوادثات کا آنا، زلزلے کا آنا، اور جتنی بھی چیزیں جو تکوینیات کے قبیل سے ہیں، یہ ہے احکام تکوینی، جس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر چاہے کہ میرے پاس جو مال ہے میں ہلاک ہونے نہیں دوں گا، تو وہ چاہتے ہوئے بھی اگر اللہ چاہے گا تو یہ اس کا مال تو ہلاک ہو جائے گا، جتنی بھی اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح میری جو اولاد ہے میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، فوت نہیں ہونے دوں گا، یا میں ہوں جو زندہ ہوں تو میں اپنے آپ کو مرنے نہیں دوں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امکان ہی نہیں ہے اس کا۔ تو اس میں موت و حیات میں، مال کے دینے لینے میں، اولاد کے دینے لینے میں، چھین جانے میں، ان تمام چیزیں جس کو تکوینیات کہا جاتا ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو طوعا و کرہا، اب کچھ وہ لوگ ہیں نا مسلمان، تو مسلمان جو ہیں وہ تو خوشی سے اس احکام کو قبول کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں، تکلیف آئی اللہ کی طرف سے صبر کر گئے خوشی سے۔ اسی طرح پریشانی آئی، زلزلہ آیا، اولاد چھین لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، مال چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو خوشی سے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن یہ جو تکوینی احکام ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ تو اس کو جبراً مانتے ہی ہیں، ماننا ہی پڑے گا، اسی کو کہا طوعا و کرہا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو خوشی سے مان رہے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو مجبور ہیں، ماننا ہی پڑے گا، تو اس میں غیر مسلم بھی آ گئے مسلمانوں کے علاوہ۔ اسی کو کہا اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے کہ دوسرا دین تلاش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ساری چیز ہماری فرما بردار ہے، جاندار بھی غیر جاندار بھی، اور یہ جو جاندار ہیں وہ بھی ہمارے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ کیسے ہیں؟ مجبوراً مان رہے ہیں، ہم جو تکلیف دے رہے ہیں، بیماری دے رہے ہیں، حوادثات، مال دینا لینا، اس کو یہ چیز ان پر بھی آ رہی ہے، اب خوشی سے نہ لیں تب بھی جب مجبور ہیں اس بات پر، تو ساری چیز ہماری فرما بردار ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور دنیا میں مانے نہ مانے
سمجھانے کے بعد بھی وہی لگی ہو جائے ان سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہی، سب ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ جب ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے تو ہماری گرفت سے، ہماری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں اگر بچ بھی گئے تو آخرت میں مرنے کے بعد ہم سے بچ کر نہیں جائیں گے، وہی لگی ہو جائے ان سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس چیز کا استحضار ہمیں دلوایا ہے کہ ہر ایک کو لوٹ کر آنا ہے، اور ہمارے پاس لوٹ کر آ کر ہر ایک کو سوال کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے، نافرمانی سے اور ساری چیزوں سے، نافرمانیوں سے بچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جو انسان کو بچا سکے گناہ اور نافرمانی سے اور نیکی پر کھڑا کرتے۔ صرف یہی ایک چیز ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، آج نہیں تو کل مرنا ضرور ہے، اور مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہو کر مجھے حساب ضرور دینا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امتحان ہو، ایگزام ہو، SSC کی ایگزام ہو، یا 12ویں کی ہو، یا کالج کی ہو، سائنس کی ہو، جس کسی کی بھی ہو، وہ خود بندہ تیاری کرتا ہے ایگزام کی، ماں باپ تیاری کرواتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، استاد سر اس کی تیاری کرواتے ہیں، سارے لوگ تیاری میں لگے ہوئے۔ کیوں؟ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ اگر فیل ہو گئے، اگر کوئی فیل ہو جاتا تو اسے یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے، کم از کم ڈاکٹر نہیں بنا 10ویں میں، کم از کم اگر فیل بھی ہو گیا تو رشتہ دار کیا کہیں گے، فیل ہو گیا۔ تو انسان جو ہے ایک 10ویں SSC کی ایگزام اگر فیل ہو جائے تو رسوائی جیسا اسے محسوس ہوتا ہے کہ رشتہ دار کو کیا جواب دیں گے، اور اگر لکھٹ ہو اپنی زبان میں اس کی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا تو اس کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، ایک مثال ہے۔ تو دنیا کے اندر امتحان کی اتنی تیاری کی جاتی ہے، ماں باپ تیاری کرواتے ہیں، کیوں کہ فیل نہ ہو جائے، اور جس مقصد جس منزل پر پہنچنا ہے اس منزل تک پہنچ جائے بچہ، تو اتنی تیاری کروائی جاتی ہے۔ اور تو آخرت کی تیاری کے لیے اگر پوچھا جائے کہ کس کے پاس کیا تیاری، اگر مان لو ہم میں سے اگر کسی کے پاس فرشتہ آ جائے ملک الموت اور کہہ دے کہ بھائی تیرے پاس 2 دن کا وقت ہے، ایک مثال، آنے والا تو نہیں ہے، ایک مثال، 2 دن کا وقت ہے، تو کوئی جواب کیا تیاری کی ہے؟ اگر ابھی آ جائے کہ بھائی تیرا وقت ہے تو کیا تیاری ہے؟ کسی کے پاس کوئی تیاری نہیں۔ نماز پڑھی ہے 5 وقت کی؟ نہیں ہے تیاری۔ زکوٰۃ دی ہے؟ کچھ گڑبڑ بھی کی ہے۔ اگر حج فرض تھی تو حج کیا؟ وہ بھی گڑبڑ ہے معاملہ۔ اسی طرح آپ جتنے بھی احکام ہیں سب کو اٹھا کر لے لیا جائے، اگر کسی کا حق مار لیا تھا تو کیا حق دیا کسی کا، کسی کی حق تلفی کی، ظلم زیادتی کی، معافی تلافی کی، اس ساری چیزوں پر اگر غور کیا جائے وہی رہی ہو جاؤں۔ اب آدمی اندازہ لگا لیں تو ایک ہی چیز ہے، یہی جو استحضار پیدا کرنے کی کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور حاضر ہو کر مجھے جواب ضرور دینا ہے، یہی چیز جو ہے آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، یہی چیز جو ہے انسان کو گناہ سے اور نافرمانی سے بچا سکتی ہے اور نیکی پر کھڑا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات اس سلسلے میں سنائے جا چکے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ کہ اگر آگے بات اپنی چلاؤ کہ امیر شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس سے پہلے بھی شاید سنا چکا تھا یہ واقعہ۔ تو اس کے زمانے کی بات ہے کہ ایک بڑھیا تھی، اس بڑھیا کا جو مکان تھا، اس بڑھیا کا جو گھر چلتا تھا وہ ایک گائے پر چلتا تھا، گائے کا جو دودھ ہوتا تھا دودھ کے ذریعے اس کا وہ اپنا گزاران چلاتی تھی، ایک ہی گائے تھی اس کے پاس۔ تو اس کے جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ سمیت بادشاہ جو ہے اپنے وزراء اور دوسرے خدام تھے ان کے ذریعے 3 دن کے لیے شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ تو شکار کے دوران جو خادم اور فوجی جو افسران تھے، پولیس وغیرہ، تو انہوں نے شکار کرتے کرتے جب وہ اپنے ٹہل رہے تھے اس طرح تو دیکھا کہ ایک گائے جا رہی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو سوچا کہ یہ تو گائے ہے جنگل کے اندر تو کسی کی بھی نہیں ہوگی، بس یہ سمجھ کر گائے کو ذبح کر دیا اور گائے کا گوشت کھا گئے۔ اب وہ جو بڑھیا تھی وہ بیچاری تلاش کر رہی تھی کہ کہاں ہے میری گائے، کہاں ہے میری گائے، اسی پر میرا گزران تھا، تو وہ تلاش کر رہی تھی۔ لیکن پتہ چلا، جب کسی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ بادشاہ کے جو خدام تھے، فوجی ہیں، ان لوگوں نے تیری گائے ذبح کر کے کھا لی۔ اب بڑی پریشان ہوئی تو وہ فوجیوں کے پاس گئی، کہنے لگی کہ تم نے جو گائے ہے وہ گائے کھائی ہے، وہ میری تھی، تو تم مجھے گائے دے دو، یا گائے کی کوئی دوسری گائے، یا اس کی قیمت دے دو۔ تو انہوں نے منع کر دیا، جو وہ طاقت تھی نے تو منع کر دیا۔ تو کہا ٹھیک ہے بادشاہ سے ملا دو، تو بادشاہ تو کہاں ملا دے وہ لوگ۔ خیر کسی طریقے سے جب کسی سے پوچھا تو کسی نے بتلایا کہ دیکھ بادشاہ یہ فلاں پول سے گزریں گے، تو وہاں چلی جا اور وہاں
اس سے ملاقات کر لینا، بتلا دینا، یہ شکایت کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ وہاں پر جہاں سے بادشاہ گزرنے والا تھا دور کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ جب گزرا وہاں سے تو اس کی جو اونٹ کی نکیل تھی وہ پکڑ لی، اور بادشاہ سے کہا کہ تو یہاں حساب دے گا یا پھر وہاں؟ وہ بادشاہ بھی بڑا مسلمان تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، آخرت کا خوف تھا، فوراً سواری سے اترا کہ وہاں کہاں جواب دوں گا، یہیں جواب دے دیتے ہیں۔ اس نے پھر وہی قصہ سنا دیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ بادشاہ بڑا غصے ہوا، اور اس نے جو تلافی تھی وہ تلافی اس نے کی، اور اس نے بے شمار اسے گائے دی۔ تو یہ جو چیز ہے نا، آخرت کا خوف اور آخرت کی فکر، یہی چیز انسان کو حق دینے پر، ظلم زیادتی نہ کرنے پر، اسی طرح کسی کا حق نہ دبا لینے پر، اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے پر، اور نافرمانی نہ کرنے پر، یہی چیز آمدہ کر سکتی ہے، اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جب مان لو کہ بچہ ہے تو وہ کبھی استاذ کے ڈر سے بچے گا، ماں باپ کے ڈر سے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ استاد کا ڈر جب تک ہے تب تک، ایک وقت کے لیے۔ اس لیے کہ مان لو کہ مثال کے طور پر مدرسہ پڑھ رہا ہے تو وہ 6 سال 8 سال مدرسے میں پڑھے گا، استاد کا خوف پھر تو رہنے والا نہیں ہے۔ یا یہ کہ ماں باپ کا خوف کب تک؟ جب تک کہ ہے تب تک، اس کے بعد تو اسی لیے یہی چیز وہی اور جاؤں کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیے جو صحابی ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتے، اور اس کے علاوہ یہود وہ حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتے، اور اسی طرح نصارہ وہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتے۔ تو ان میں بھی اختلاف، جیسے کہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے یہود جو ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو انہیں ذلیل و خوار کرتے ہیں، رسوا اور ان کے اور تہمت لگاتے ہیں ان پر۔ تو ہر ایک کا یہ قوم کا یہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کا حال بیان کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان کون ہیں، اور ان کی فراخ دلی کو بھی سن لو کہ وہ کون ہے، اور مسلمان حقیقی مسلمان کون ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ چاہے حضرت موسیٰ کو صرف ماننے والا ہو، چاہے حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہو۔ لیکن یہ جو آیت کریمہ، اگر اس آیت کریمہ کو بتلایا، اگر یہ چیز پر ایمان ہے تو ہی وہ مسلمان، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ اس لیے کہ ہر ایک دعویٰ یہی کرتا ہے، وہ بھی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم مسلمان، ہر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا علاج بتا دے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے آمنا باللہ، ہم تو جو ہے اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یہ ایمان لانا۔ اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جیسے کہ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ پیدا کرنا الگ چیز ہے، جننا الگ چیز ہے۔ تو اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ اور اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ازل سے ہے ابد تک ہے، یعنی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ سوال جیسے کہ آج کل کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بنی، یہ چیز بنی ہے عمارت، تو کب بنی؟ بھئی فلاں سال میں بنی، تو بھئی اللہ تعالیٰ کب بنا؟ یہ سارے سوالات، خیر یہ اپنی الگ تفصیل۔ تو اللہ پر ایمان ہمارا کیسے؟ کہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جس طرح ہم یہ سال میں پیدا ہوئے، یہ سال میں مریں گے، ایسا اس کا حال نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ ہم جیسا بھی نہیں ہے۔ وما انزل علینا، اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے جو ہم پر نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن کریم۔ تو قرآن کریم پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس سے یہ یہود و نصارہ نکل گئے، قرآن کریم پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ پر تو ایمان ہے لیکن وما انزل علینا پر ایمان نہیں ہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں ہے، تو وہ تو ایمان سے نکل ہی گئے، اسلام سے نکل گئے۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، اور اس چیز پر بھی ہمارا ایمان ہے جو ابراہیم پر نازل کیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان کہ وہ بھی نبی اور یہ بھی صاحب شریعت تھے، اور ان پر صحیفہ نازل کیے گئے فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے گئے، اور اسی طرح آپ کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان، اور ان پر جو نازل کیے گئے صحیفہ اس پر بھی ہمارا ایمان۔ و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا۔ حضرت اسماعیل اور اسحاق یہ دونوں تو بھائی ہیں، اور یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو جو ہیں حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق جو ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور
یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے، اور حضرت یعقوب جو ہیں وہ حضرت اسحاق کے بیٹے، گویا کہ حضرت یعقوب جو ہے حضرت ابراہیم کے پوتے بھی ہوئے، چونکہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں تو پوتے بھی ہوئے، تو حضرت یعقوب بھی صاحب شریعت تھے، اور حضرت یعقوب والاسباط اور ان کی جو اولاد ہیں حضرت یعقوب کی، اسی سے بہت ساری نسلیں چلی، ویسے دیکھنا جاؤ تو حضرت ابراہیم سے چلی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی ان میں جن کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور ان پر جو صحیفے نازل کیے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں تقریباً 4000 نبی اور رسول ان کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور وہ بھی صاحب شریعت تھے، 4000 نبی اور رسول، یہ بہت عظیم خاندان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا دیکھ لیا جائے تو، چونکہ اسی نسل سے نبی علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد کہلائے۔ غرض یہ کہ والاسباط ان کی جو اولاد ہے اور ان پر جو نازل کیا گیا ہمارا اس پر بھی ایمان۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور حضرت موسیٰ پر جو نازل کیا گیا، جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا اس پر بھی ہمارا ایمان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی۔ اب دیکھیے جو موجودہ جس کو بائبل کہا جاتا ہے، تو جو موجودہ جو کتاب ہے یہود و نصارہ کی، انجیل اور تورات، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب تحریف کر دی گئی، تقریباً 120 بہت سے اس کے نسخے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جب رد و بدل کیا، اب ظاہر ہے جب رد و بدل کریں گے تو جب حق بات بولنے والا جب مناظرہ ہوگا ان کا وہ اس پر پکڑ کرے گا تو پھر پکڑا گئے، تو پھر اس کو رد و بدل کر دیا، تحریف کر دی، تحریف کرتے پوری کتاب بدل دی۔ تو ہمارا جو ہم تورات پر ایمان ہے اور جو انجیل پر ایمان ہے، موجودہ نہیں، وہ اصل جو کتاب جو سریانی زبان پر نازل کی گئی، اصل کتاب جو نازل کی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور رب کی طرف سے جتنے بھی نبی نازل کیے گئے ان تمام نبیوں پر اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ان تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی پر کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی تفریق کا مطلب بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں جیسے اہل کتاب کرتے ہیں، ایسا ہمارا نہیں ہے۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر جو نازل کیا گیا تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اگلی آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے علاوہ جو دوسرا مذہب چاہتا ہے تو وہ قبول کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، اس پر کیا سزا ہے اور اس پر کیا عذاب ہے، تو وہ اسی کو اگلی آیت میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ اسے تفصیل کے ساتھ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ اے اللہ ہماری زبان گنہگار، ہماری آنکھ گنہگار، ہمارے کان گنہگار، ایک ایک عضو ہمارا گنہگار ہے، تیری نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی نعمتیں کھا رہے ہیں، تیری دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے ہم تیری ہی نافرمانی کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ سال ہا سال سے نافرمانی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم چاہتے بھی ہیں، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، اے اللہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ تیرے فرما بردار بندے بن جائیں، اے اللہ تجھے راضی کرنے والے بندے بن جائیں، تجھے خوش کرنے والے بندے بن جائیں، لیکن اے اللہ پھر اے اللہ ماحول کی وجہ سے، اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر پھر ہم تیرے نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، اے اللہ پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بچا لے، نفس و شیطان کے دھوکے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا لے۔ اے اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا لے۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اپنی اطاعت اور فرما برداری ہم سے کروا لے۔ اے اللہ اپنی محبت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی محبت اے اللہ ہمارے دلوں سے نکال کر اپنی محبت ہمارے قلوب میں ڈال دے، اپنی معرفت عطا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں تیری محبت اور تیری معرفت تھی، اے اللہ اس کا شمع ہی ہمیں کچھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح حضرات صحابہ کرام نیکیوں کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور گناہوں سے دور رہا کرتے تھے، اے اللہ ایسی صفت ہم نے بھی پیدا فرما دے۔
ہے اللہ ہم میں بھی پیدا فرما دے۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ اگر تو ہمیں نیک بنا دے گا، اپنے سے قریب کر لے گا، اپنی معرفت عطا فرما دے گا، اپنی محبت عطا فرما دے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تو نے ہمیں تو اللہ بغیر مانگے ایمان عطا فرما دیا۔ اللہ اتنی بڑی دولت عطا فرما دی جس کی ہمیں قدر بھی نہیں ہے، بڑے ناقدرے ہیں، اتنی بڑی دولت تو نے ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ ہم بغیر مانگے دولت عطا فرما دی، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہے اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں عطا فرما دے۔ اپنا بندہ بنا لے، اپنا بندہ بنا لے، اپنی فرمانبرداری کرنے والا بنا لے۔ اے اللہ اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی پوری پوری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کالج میں پڑھنے والی بچیاں اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کی اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی پوری پوری ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہماری نسلوں اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ماحول بڑا خطرناک ہے، بڑا سنگین ہے۔ اے اللہ شام کا مسلمان صبح کو کافر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے اس کی پریشانیوں کی اے اللہ اس کی پریشانیاں دور فرما، اس کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بالخصوص اے اللہ ہندوستان میں اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مہینوں سے بڑے پریشان ہیں، اے اللہ بچے بڑے پریشان ہیں، اے اللہ بل بلا رہے ہیں، اے اللہ پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے غذا نہیں، اے اللہ رہائش کے لیے مکان اور چھت نہیں، اے اللہ بڑے آزمائش کا شکار ہیں، بڑی آزمائش کا شکار ہیں۔ اے اللہ تیرے نام لینے والے بندے ہیں۔ اے اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تیری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، تیرے ارادے اور تیری مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، درخت کا پتا تک نہیں ہل سکتا۔ ہے اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اے اللہ تیرے ارادے اور تیری مشیت کے بغیر نہیں ہو رہا۔ اے اللہ جس طرح وہ آزمائش میں ہے، تنگی میں ہے، اے اللہ فراخی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سے تنگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ برے حالات ان سے اے اللہ برے حالات کو دور فرما دے، تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ بچوں کی حفاظت فرما، ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی عصمت دری سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ عصمت دری سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالم، اے اللہ دہشت گرد ظالم، اے اللہ ہماری ماؤں کی اے اللہ عصمت دری کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مجاہدین ہیں اے اللہ ان کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر سمت سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن چیزوں کی ضرورت ہے اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ غذاؤں کا انتظام فرما، پانی کا انتظام فرما، ادویات کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے اپنے خزانے غیب سے پورا اے اللہ عطا فرما۔ اللہ اپنا فضل کا رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دے، اللہ ان کے پروپیگنڈوں کو آپس ہی میں پھیل فرما دے، آپس ہی میں اللہ ان کے نا اتفاقی اور ناچاٹیاں پیدا فرما دے، اللہ ان کے قدموں کو ڈگمگا دے، اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ایمان ہے، ہدایت ہے تو اللہ جلد از جلد اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ اے اللہ ایسے کیڑوں کو تو اپنی زمین سے پاک صاف فرما دے، اے اللہ پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ نجات عطا فرما، نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔